حکمتیں بھی ہمارے سامنے آئی تھیں۔ پہلی حکمت یہ تھی کہ عادت اور عبادت میں اگر فرق کرنا ہو تو وہاں نیت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری حکمت یہ تھی کہ جب عبادات کے مراتب میں عبادات کو الگ کرنے کے لیے، عبادات کے مراتب کو الگ کرنے کے لیے بھی نیت کی ضرورت پڑتی ہے۔ آئیے ذرا دیکھیں کہ نیت کی جگہ کیا ہے، نیت کا محل کیا ہے، کہاں سے نیت کی جائے گی۔ نیت کا جو اصل مقام ہے، نیت کی جو اصل جگہ ہے وہ دل ہے۔ نیت دل سے ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ زبان سے بھی نیتیں کرتے ہیں۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو لوگ زبان سے نیت کرتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے علماء کرام لکھتے ہیں کہ جو حضرات زبان سے نیت کرتے ہیں دراصل وہ بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے زبان کے ذریعہ نیت کی ہو۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام سے بھی کہیں بھی یہ منقول نہیں ہے کہ آپ نے زبان کے ذریعہ نیت کی ہو۔ رمضان کے مہینے میں بھی بہت سارے لوگ غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں اور سحری کھانے کے بعد بھی دعا پڑھتے ہیں، باقاعدہ مائک میں پڑھتے ہیں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا ہے، پڑھتے ہیں نویت غدم من شہر رمضان، کل کے دن میں روزہ رکھوں گا، میں اس کی نیت کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ بولتے ہیں نویت ان اصلی کذا و کذا، میں فلاں نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں، قبلے کی طرف یا کعبے کی طرف میرا منہ ہے، میں 2 رکعت 4 رکعت 3 رکعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں۔ اس طریقے کے لوگ زبان سے نیت کرتے ہیں، اس کی کوئی بھی اصل نہیں ہے۔ نیت کا جو اصل مقام ہے، اصل جو جگہ ہے وہ دل ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان لوگوں کے دل تو ہیں لیکن یہ دلوں سے سمجھتے نہیں ہیں۔ اسی لیے دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، ہم نے ان لوگوں کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اسی لیے یہ لوگ کوئی بھی بات سمجھتے نہیں ہیں۔ تو پتہ چلا کہ نیت کا جو اصل مقام ہے، اصل جگہ ہے وہ دل ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب دل درست ہوتا ہے تو انسان کی پوری باڈی درست رہتی ہے۔ انسان جب دل سے کسی سے دوستی کرنے لگ جائے تو دوست کی، محبوب کی ہر ادا اسے پسند آتی ہے۔ جب انسان دل سے کسی سے دشمنی کرنے لگ جائے تو اس کی ہر اچھائی، ہر بھلائی اسے بری لگنے لگتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بھی فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ، اے لوگو تمہارے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، معمولی سا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب یہ گوشت کا لوتھڑا درست رہتا ہے تو جسم پورا کا پورا جسم درست رہتا ہے۔ جب تمہارا دل ٹھیک رہتا ہے تو جسم کے باقی اعضاء بھی درست رہتے ہیں۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب یہ تمہارا دل بگڑ جایا کرتا ہے، جب تمہارے دل میں فساد مچ جاتا ہے، جب تمہارا دل راہ حق سے بھٹک جاتا ہے، جب تمہارے دلوں میں گندگی آ جاتی ہے، تمہارے دل میں عقیدے کا بگاڑ آ جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب دل بگڑ جایا کرتا ہے تو پورا جسم بگڑ جایا کرتا ہے۔ اسی لیے دل کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ دل سے انسان دوستی بھی کرتا ہے، دل سے دشمنی بھی کرتا ہے۔ عقیدے کا بگاڑ بھی انسان کے دل میں پایا جاتا ہے اور عقیدے کا سدھار بھی انسان کے دل میں پایا جاتا ہے۔ نبی سے عقیدت بھی دل میں پائی جاتی ہے اور نبی کی دشمنی بھی دل میں پائی جاتی ہے۔ قرآن کا مقام، حدیث کا مقام، نماز کا مقام، یہ سب انسان کے دل میں پایا جاتا ہے۔ دل درست ہوگا تو سب کچھ درست ہو جائے گا۔ لہذا معلوم ہوا کہ نیت کی جو جگہ ہے وہ دل ہے، دل سے ہمیں نیت کرنا۔ نیت کی 3 شرطیں، کون لوگ نیت کر سکتے ہیں، کون لوگ نیت نہیں کر سکتے عبادات کے معاملے میں۔ سب سے پہلی شرط، نیت کرنے والا مسلمان ہو۔ اگر کافر کسی نیک عمل کی نیت کرتا ہے اور وہ کام بھی کر لیتا ہے تب بھی اس کا وہ کام قابل قبول نہیں ہے۔ کافر کی کوئی بھی نیت درست نہیں ہوگی
کیونکہ وہ اہل عبادت میں سے نہیں ہے، اس کی عبادت بارگاہ الہی میں قابل قبول ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ تو نیت کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، کل قیامت کے دن بہت سارے لوگ ہمارے پاس ایسے آئیں گے جنہوں نے بہت ساری نیکیاں کی ہوں گی، بہت سارے اچھے اعمال کیے ہوں گے، بڑی اچھی اچھی باتیں کی ہوں گی، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ بھی کیا ہوگا، کھانا بھی کھلایا ہوگا، صلہ رحمی بھی کی ہوگی، لیکن اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان سارے کے سارے لوگوں کی نیکیوں کو ہم برباد کر دیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گرمیوں کے موسم میں روڈ جام کر کے پانی کی سبیلیں لگانے والے، شربت کی سبیلیں لگانے والے، لوگوں کو روک روک کر کے کھانا کھلانے والے اکثر کافر ہوا کرتے ہیں، اکثر غیر مسلم ہوا کرتے ہیں، اکثر عیسائی ہوا کرتے ہیں۔ یہ کام تو نیک ہے لیکن کرنے والے عبادت کے مستحق نہیں ہیں، کرنے والے مسلمان نہیں ہیں، کرنے والے مومن نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ نیکیاں تو کی ہوں گی لیکن بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں، اسلام کی دولت نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے، کافر بھی اچھے اچھے اعمال کرتے ہیں، حالانکہ بارگاہ الہی میں جب تک ایمان نہیں ہے تب تک قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے زمانے جاہلیت میں ایک شخص تھا ابن جدعان نام کا، بہت صلہ رحمی کرتا تھا، بہت زیادہ لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ کھانے کی اتنی بڑی بڑی ڈیگیں یہ پکواتا تھا کہ کھانا نکالنے کے لیے سیڑھیاں لگانے کی ضرورت پڑتی تھی۔ کھانا نکالنے کے لیے لوگ سیڑھی لگا کر کے چڑھتے تھے پھر کھانا نکالتے تھے۔ اتنی بڑی بڑی ڈیگیں یہ کھانے کی پکواتا تھا، کس لیے؟ مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں سوال آیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی یا رسول اللہ ابن جدعان کان فی الجاہلیہ، اے اللہ کے رسول ابن جدعان کا کیا معاملہ ہے؟ اس زمانے جاہلیت کا ایک شخص ہے، بہت سارے لوگ اس کو ابن جدعان کے نام سے جانتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ، کیا اس کا یہ عمل اس کو قیامت کے دن فائدہ دے گا؟ اِنَّكَ تَصِلُ الرَّحْمَةَ، یہ صلہ رحمی بھی کرتا ہے، لوگوں کو کھانا بھی کھلایا کرتا ہے۔ اے اللہ کے نبی کیا قیامت کے دن اس کا یہ نیک عمل اس کو فائدہ دے گا؟ حضرت عائشہ نے سوال کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينفعه انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين۔ اے عائشہ یہ گرچہ نیک عمل کرتا ہو، گرچہ یہ صلہ رحمی کرتا ہو، یہ مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہو، لیکن آج تک اس نے رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين نہیں کہا ہے۔ آج تک یہ ایمان نہیں لایا، آج تک یہ اسلام اس نے قبول نہیں کیا ہے، اس لیے قیامت کے دن اس کی کوئی بھی نیکی قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ اتنی بڑی صلہ رحمی اور اتنا زیادہ لوگوں کو کھانا کھلانا، لیکن قیامت کے دن فائدہ نہیں دے رہا ہے۔ کیوں؟ اسلام نہیں، ایمان نہیں۔ لہذا نیت کرنے کے لیے یا کوئی بھی عبادت کرنے کے لیے مسلمان ہونا بہت ضروری ہے، مومن ہونا بہت ضروری ہے، تبھی وہ عمل قابل قبول ہوگا، ورنہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے دوسری شرط یہ ہے نیت کی کہ انسان ممیز ہو، تمیز کرنے والا، عاقل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پاگل اگر کوئی نیت کر لے تو شریعت نے پاگل سے وہ چیزیں اٹھا لی ہیں جو وہ اچھائی کرے یا برائی کرے، لہذا پاگل اگر نیت کرتا ہے تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے، عاقل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ نیت کی تین شرطیں ہیں، یہ نیت کرتے وقت یہ تین چیزیں پائی جانا بہت ضروری ہے۔ ایک حدیث دیکھ لیں کہ اگر انسان نیت کرتا ہے، نیت کر لی اچھے کام کی لیکن وہ کر نہیں پایا، نیت کا اتنا اونچا مقام ہے کہ اگر انسان نیک نیت کر لے، نیک ارادہ کر لے اور اس پر عمل نہ کر سکے تب بھی ثواب ملتا ہے۔ یہ نیت کا مقام ہے شریعت کے اندر۔ اس لیے انسان کا دل ہمیشہ پاکیزہ ہونا چاہیے، انسان کا دل ہمیشہ گندگیوں سے، غلاظتوں سے، دشمنیوں سے پاک رہنا چاہیے، اور ہمیشہ ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں نیک ارادے اور نیک خیالات آنا چاہیے۔ ہم نیک ارادہ کرتے ہیں تب بھی ثواب ملتا ہے،
ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں۔ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے کلمات ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کے اندر فرمایا ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، اللہ رب العالمین نے نیکیاں اور برائیاں مقدر کر رکھی ہیں، وَبَيِّنَ ذَلِكَ، پھر ان دونوں میں فرق کو بھی بیان کر دیا ہے۔ انسان کرنے والا سمجھ جایا کرتا ہے کہ وہ نیکی کر رہا ہے یا برائی کر رہا ہے، اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میں اچھائی کر رہا ہوں یا برائی کر رہا ہوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جسے قدسی کے اندر کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ نے نیکیوں کو برائیوں کو تو مقدر کر دیا ہے، لیکن ان دونوں میں فرق کو بیان کر دیا ہے، کون سی چیز اچھی ہے کون سی چیز بری ہے، کون سی چیز شریعت کی نگاہ میں اچھی ہے کون سی چیز شریعت کی نگاہ میں غلط ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں بیان کر دی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرما رہے ہیں فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، کسی انسان نے اگر کسی نیکی کا ارادہ کر لیا، اس کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ آج میں یہ فلاں نیکی کروں گا، مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، کسی کے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ آج میں کسی ایک آدمی کو روزہ افطار کراؤں گا، آج کسی نہ کسی کو پکڑ کر کے اس کی افطار پارٹی کراؤں گا، کسی نے یہ نیک ارادہ کر لیا کیونکہ اسے پتا ہے کہ افطار کرانے کا کتنا زیادہ ثواب ہے، کتنا اونچا مقام ہے۔ اللہ کے نبی کی وہ حدیث بھی وہ جانتا ہے من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ، جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرا دیتا ہے، کھجور کے ذریعہ ہو یا پانی کے ذریعہ ہو یا کسی اور چیز کے ذریعہ ہو، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کان لہ مثل اجرہ، روزے دار کے برابر اس کو بھی ثواب ملے گا جو روزہ افطار کرا رہا ہے۔ اب روزے دار کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ کہیں میرا ثواب کم نہ کر لیا جائے، روزے دار کے ذہن میں یہ چل رہا ہے کہ میں نے اگر اس کی کھجور کے ذریعہ روزہ افطار کر لیا، اس کے شربت کے ذریعہ روزہ افطار کر لیا، اس کی روٹی کے ذریعہ روزہ افطار کر لیا، کہیں میرے ثواب میں کٹوتی نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں من غیر ان ينقص من اجر الصائم، روزے دار کے ثواب میں ذرا بھی کٹوتی نہیں کی جاتی ہے، روزہ افطار کرانے والے کو بھی اتنا ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والا ثواب کا مستحق ہے۔ یہ اسے حدیث پتہ ہے لیکن اسے وہ نیت کر لیا کہ میں روزہ افطار کراؤں گا، لیکن معاملہ کچھ ایسا بن گیا کہ وہ بھول گیا، گھر میں کوئی مجبوری آ گئی، کسی کی طبیعت خراب ہو گئی، اسے اچانک میں کہیں جانا پڑ گیا، نیت تو کی تھی افطار کرانے کی لیکن عمل نہیں کر پایا، اس کے بعد بھی اللہ رب العالمین فرما رہا ہے كتب اللہ لہ عنده حسنة کاملہ، صرف ارادہ کرنے کی وجہ سے مکمل ایک نیکی تمہارے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہے، اور اگر اس پر عمل کر لیا ارادہ کرنے کے بعد تو پھر تو معاملہ یہ الگ ہے، 10 سے لے کر کے 700 گناہ تک دینے پر اللہ قادر ہے۔ اگر نیک ارادہ کرنے کے بعد اس پر عمل کر لیا تو 10 سے لے کر کے 700 گناہ تک اللہ رب العالمین دیتا ہے، لہذا ارادے بھی نیک کرے اور ارادے نیک کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کرے۔ دوسری طرف اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ، اگر ہم میں سے کوئی برائی کا ارادہ کر لے کہ آج افطار کے بعد فلاں فلاں غلط کام کرنا ہے، فلاں فلاں جگہ جانا ہے، ایسا ایسا کرنا ہے، کسی نے غلط ارادہ کر لیا اور وہ غلط ارادہ کرنے کے بعد برائی سے رک گیا، اچانک اس کے ذہن میں خیال آ گیا ارے نہیں رمضان کا مہینہ ہے، ارے نہیں اللہ دیکھ رہا ہے، ارے نہیں رمضان میں ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، غلط ارادہ کرنے کے بعد بھی وہ غلط کام سے رک گیا، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں تب بھی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، صرف ارادے کا ہیر پھیر ہے، ارادہ اگر اچھا ہے تو نیکیاں ارادہ کرنے کے بعد لکھ دی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر برائی کا ارادہ کیا، برائی پر عمل کر لیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نام اعمال میں ایک گناہ لکھتا ہے، ایک ارادہ نیک کیا تو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، پھر اس پر عمل کر لیا تو 10 سے لے کر 700 گناہ تک اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اور برائی کا ارادہ کرنے کے بعد برائی سے رک گئے تب ایک نیکی مل رہی ہے، اور اگر خدا نہ کروائے وہ غلطی سے وہ کام ہو جائے تب اللہ تعالیٰ ایک برائی لکھ رہا ہے، ایک گناہ لکھ رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں، ہمیں ہمیشہ اپنے دلوں کو پاک صاف رکھنا چاہیے، غلاظتیں گندگیاں یہ سب دور رکھنا چاہیے، حسد کینہ کپٹ دشمنیاں عداوت بغض یہ سب دلوں سے
نکال دینا چاہیے، کیونکہ اگر نیک ارادہ نیک رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی جزا دے گا، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمیں اجر کا مستحق بنائے گا۔ لہٰذا اپنی نیتوں کو درست رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہماری نیتوں کی اصلاح فرمائے، رب العالمین ہمیں اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔